औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हमने सूरह सबा का ख़ुलासा बयान करना है ताकि हमें पता चले कि सूरह सबा के कितने रुकू हैं, कितनी आयत हैं। तो दोस्तों, सूरह सबा जो है ये कुरान हकीम की 34 नंबर सूरह है अपनी तरतीब के हवाले से, और इसके अंदर 54 आयत हैं और इसके 6 रुकू हैं। और ये सूरा अपने नज़ूल में मक्की है, यानी रसालत मुआब का जो मक्का का स्टे था उसका जो मतवस्त इरा है, जो दौर है, उसमें नाज़िल हुई है। अगर हम कुरान हकीम को स्टडी करना चाहें तो मुख्तलिफ़ सूरा के ग्रुप्स हैं, उनमें हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और एक जो ग्रुप है जिसको ज़ौजैन का कॉन्सेप्ट भी कुछ स्कॉलर्स देते हैं कि सूरा सबा से लेके सूरा हुजरात तक, जो कि 49 नंबर सूरा है, इस तक जितनी आयत हैं इनका एक ग्रुप बनता है। इसमें 13 आयात मक्की हैं सूरा सबा से सूरा आकाफ तक, और 3 आयात सूरा फतह, सूरा मोहम्मद, सूरा फतह और सूरा हुजरात जो है मदनी हैं। तो गोया कि ये 13 + 3 16 सूरतें हैं जिनका एक ग्रुप बनता है। तो दोस्तों, सूरा सबा इसे इसलिए कहते हैं कि इसमें मलका सबा का जिक्र था। मलका सबा जो थी वो यमन में एक स्टेट होती थी जो कि किसी दौर में बहुत प्रॉस्परस होती थी, बड़ी खुशहाल होती थी, और इनकी जो मलका सबा जो थी वो इनकी रूलर थी। और ये अपनी खुशहाली के हवाले से, लेकिन बाद में अपनी बर्बादी के हवाले से ये इलाका मशहूर है। और चूंकि इसमें मलका सबा का जिक्र है, इसलिए इस सूरा को इस बुनियाद पे सबा कहा जाता है। बल्कि कुरान हकीम कहता है लक़द काना लिसबाइन फ़ी मसाकिनिहिम आयातुन, के सबा में, उनकी रहाइश में, उनकी लाइवलीहुड में आपके लिए एक निशानी है। जन्नताने अनिल यमीने व शिमाल, वहाँ पे 2 बाग थे, एक दाईं तरफ था और एक बाएं तरफ था। और अल्लाह ताला की ज़ात ने उनको बड़ी खुशहाली दी हुई थी, और उनको ये कहा गया था या उनको ये अनायात की गई थी कि कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम, कि अपने रब के रिज़्क़ से आप खाएँ, वशकुरू, लेकिन आप शुक्र अदा करें, वशकुरहू लाहू बलदतुन तय्यबातुन, कि जिसने आपको इतनी ज़रखेज़ ज़मीन दी है और इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। व रब्बुल गफ़ूर, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है, गफ़ूर कहते हैं जो प्रोटेक्शन करे, जो आपकी मग़फ़िरत करे। तो इस बना पे, चूँकि इस आयत में, यह आयत नंबर 15 है सूरा सबा की, जिसकी बुनियाद पे सूरा सबा का नाम सूरा सबा है। दोस्तों, ये जो सूरा है इसके अंदर 6 रुकू हैं, और पहला रुकू जो है वो अल्लाह ताला की तौहीद पे मरकूज़ है। ये बताया जाता है कि गौर करो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इस कायनात की खालिक है, उसने आपको तरह तरह की नेमतें दी हैं। गौर करो कि ये दिन होता है, रात होती है। गौर करो आसमान क्या चीज़ है, शम्स क्या है, कमर क्या है। और गौर करो कि अपनी ज़िंदगी पे कि आप कैसे ज़िंदा होते हैं, कैसे मुर्दा होते हैं। आपके अंदर जो अनायत अल्लाह ताला ने की हैं, ब्लेसिंग्स की हैं, उनका अंदाज़ा करो। तो पहला रुकू दोस्तों अल्लाह ताला की ये जो नेमतें हैं उन पे मरकूज़ है। गोया के तौहीद का जिक्र है, और तौहीद की तौसीक का जिक्र है, और फिर आखिरत का जिक्र है, और रसाल और वही का जिक्र है, कुरान हकीम का जिक्र है। एक आयत है इस पहले रुकू की, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लाहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह ताला के लिए ही हर हमद है जो कि आसमान और हर चीज़ उसके लिए है, तारीफ़ करती है, अल्लाह ताला की हमद बयान करती है, जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। और आखिरत में भी अल्लाह ताला की हमद ही होगी, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वाहुवल हकीमुल खबीर, अल्लाह ताला की ज़ात हिकमत वाली है और ख़बर रखने वाली है। और दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो आलिमुल गैब है। तो लिहाजा आलिमुल गैब, यानी अल्लाह ताला गैब का इल्म जानने वाला है। ला याज़बो अन्हु मिस्काला ज़र्रतिन, एक ज़र्रा भी उससे बच नहीं सकता। फिस समावाति वला फिल अर्द वला अस्गरो मिन ज़ालिका वला अकबरो, यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल तक भी अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म होता है। इल्ला फ़ी किताबिन मुबीन, और रादर ये हर एक चीज़ जो कायनात की है उसका ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह ताला की किताब में लिखा हुआ है। दोस्तों, दूसरा जो रुकू है उसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उनका जिक्र है। और बताया जाता है कि उनकी सल्तनत बहुत खुशहाल थी, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसे अल्लाह ताला के बंदे थे कि वो अल्लाह ताला की ताबेदारी में रहे, तक़वा की स्टेज में रहे।
اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ ایون پرند اور جو دوسری کائنات کی چیزیں ہیں وہ بھی ان کے ردم میں آتی تھیں. اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو بتایا جاتا ہے کہ ان کے اتنی بڑی اسٹیٹ تھی کہ جن بھی ان کے اس میں خدمت میں ہوتے تھے اور بہت ساری پرندوں کی زبانیں بھی وہ جانتے تھے اور بہت وسیع و عریض ان کی کشتیوں کا مقام ہوتا تھا اور ہزاروں یعنی میلوں کی ان کی ہزاروں کلومیٹروں پہ محیط ان کی سلطنت تھی. حضرت سلیمان کے بارے میں قرآن حکیم ایک اسٹیٹ بیان کرتا ہے. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے بندے تھے, وہ مشکور رہے اللہ تعالیٰ کے. لیکن جو سبا کے لوگ تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی. لیکن ہوا کیا, ظلموا انفسہم, انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ, ہم نے ان کو قصہ پرینہ بنا دیا, ہم نے ان کو سٹوریز بنا دیا, اور وَمَمَّزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزِّقٍ, اور ان کو ہم نے سکیٹر کر دیا, منتشر کر دیا. ان کی داستان بھی نہیں تھی داستانوں میں, اس طرح کی ہمیں ان کو مطلب ان کا یہ حال ہو گیا. اور اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ, اور جو صبر کرنے والے لوگ ہیں اور جو شکر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں بہت ساری آیات موجود ہیں, نشانیاں موجود ہیں. تو دوستو یہ ایک لیسن ہے جو ہسٹری سے سیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح دوستو جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ فرمایا ہے سورہ سبا میں کہ دیکھو یہ جو شرک ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ کوئی آپ کی شفاعت کر سکے گا. قیامت کے دن ایسے لوگ جن کو لوگ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنا خدا یا خالق یا معبود سمجھتے ہیں یا الہ سمجھتے ہیں, ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اور ان کو کہا جائے گا فَلْيَأْتُوا شُرَكَاءَهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, کہ لاؤ اپنے شرکا اگر آپ سچے ہو. تو لہٰذا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں قرآن حکیم میں ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ, سوائے اس کے جس کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی کو اجازت دی کسی اسباب کی بنیاد پر. یہ ایک پھر الگ ڈسکشن ہے, وہ کسی اور جگہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اور رسالت مآب کے بارے میں سورہ سبا میں قرآن حکیم فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, کافۃً دوستوں کہتے ہیں کمپریہنسو عربی زبان میں, کہ آپ کو ہم نے ارسال کیا ہے ما کافۃ للناس بشیرن و نذیرن ولکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں. تو پھر اکثر کفار یہ سوال کرتے تھے کہ یہ قیامت کب آئے گی, کہ یعنی اگر آپ سچے ہیں تو پھر فلیاتو, پھر یہ اس موقع کو لے کے آئیں, رسالت مآب کو کہتے تھے. تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ کل لعاکم میعاد یوم, اس کا ایک دن مقرر ہے, لا تستاخرون عنہ ساعۃ ولا تستقدمون, نہ آپ اس کو پہلے لا سکتے ہیں نہ آپ اس کو لیٹ کر سکتے ہیں. اس کا علم اور اس کا واقع ہونا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا علم ہے. دوستو جو چوتھا رکوع ہے اس میں ایک بہت خوبصورت ڈائلاگ ہے کہ یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کو کچھ لوگ خدا سمجھتے ہیں ان کا, اور یعنی جیسے بہت سارے لوگوں کو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ پیروکار ہو جاتے ہیں ان کے, اس حد تک کہ اللہ تک شرک آ جاتا ہے اس میں. اور قیامت کے دن ہوگا کہ ان لوگوں کو کہا جائے گا جو پیروکار ہوں گے کہ بھی لاؤ آپ کے شرکا کے درمیان, شرکا بھی سامنے کھڑے ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا بھی ہاں اب بتاؤ. تو وہ کہیں گے جی آپ نے ہم نے گمراہ نہیں کیا. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو کہاں گمراہ کیا تھا, یعنی وہ ان کو اون نہیں کریں گے. اچھا یہی وہ لوگ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کہ جن لوگوں کے پاس مال و دولت بہت ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت کی ہوئی ہیں, ہم پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بلیسنگز ہیں, لہٰذا ہم پہ کوئی عذاب نہیں ہوگا. تو قرآن حکیم اس پہ کہتا ہے کہ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا, کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے اولاد اور اموال دیا ہوا ہے اور ہمیں تو کسی طرح کا عذاب نہیں آئے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ ان کو بتاؤ, رسالت مآب کو کہتے ہیں کہ ان کفار کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ, کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا رزق دیتی ہے اس کو جسے چاہتی ہے, وَيَقْدِرُ, اور جس کو وہ کم کرنا چاہے کم کر دیتی ہے, وَلَكِنَّ اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں سمجھتے. تو دوستو اگلا جو رکوع ہے, جو پانچواں رکوع ہے, اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مال و دولت انسانوں کی عظمت کی علامت نہیں ہے, یہ راز ہے جو قرآن حکیم بتاتا ہے. اگر آپ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ جس کے پاس جتنے پیسے ہیں, جتنے اولاد اور مال ہے وہ بندہ بہت عظیم ہے, یہ آپ کا غلط خیال ہے.
تو قرآن حکیم نے یہاں پہ ایک افاقی پرنسپل بیان کیا ہے. وہ پرنسپل یہ ہے کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، کہ آپ کے جو اموال ہیں اور آپ کی جو اولاد ہیں وہ ہمارے نزدیک کوئی قرب نہیں رکھتی، وہ آپ کو ہمارے نزدیک نہیں کر سکتی. ہاں ایک ایکسیپشن ہے. وہ کیا ہے؟ الا من آمنا، سوائے اس بندے کے جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے اچھے عمل کیے، فاولئک لہم جزاء الضعف، ان کے لیے ہمارا معاوضہ ڈبل ہوگا. کس بدلے میں؟ بما عملو، اس کے بدلے میں جو عمل انہوں نے کیا ہوگا. وہم بالغرفۃ الآمنون، اور ان کے لیے ہمارے ہاں بہت اونچے بالا خانے ہوں گے جس میں وہ امن سے رہیں گے. تو یہ دوستو 5واں رکوع تھا. جو آخری رکوع ہے دوستو، 6واں رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات فرماتے ہیں رسالت مآب سے کہ ان کو بتاؤ قل ان ربی یکسب بالحق، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آپ کے دل میں حق ڈالتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات علام الغیوب ہے. اور پھر رسالت مآب کو کہا جاتا ہے کہ ایک بات ان کو راز بتا دو کہ کل جال حق کو، کہ جب حق آ جاتا ہے تو جو باطل ہوتا ہے، وما یبدی الباطل وما یعیدہ، تو جو باطل ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور وہ واپس نہیں آ سکتا. نہ وہ شروع ہو سکتا ہے نہ وہ واپس آ سکتا ہے. تو دوستو 5ویں رکوع کی جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اور ایون یہاں پہ وَحِیلَ بَینَهُمْ وَبَینَ مَا یَشْتَہُونَ، کہ ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی. اس سے پہلے جن لوگوں کو انہوں نے اپنا پارٹیشن بنایا ہوا تھا، اپنے شرکاء بنایا ہوا تھا، تو ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یعنی ان کی خواہشیں جو ہیں ان کی تکمیل نہیں ہوگی. اور انہم کانوا فی شک مریب، اور بیسیکلی یہ لوگ جو ہیں ہر وقت شک میں رہتے ہیں. ان کی یقین کی یہ عالم ہے کہ وہ شک و شبہات کی سٹیٹ ہوتی ہے. تو دوستو سورہ سبا بہت خوبصورت سورہ، بہت معنی خیز، تدبر والی، فکر والی، اور اس کے 6 رکوع ہیں، 54 آیات ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں بہت اچھی جو سمپل آیات ہیں ان کو سمجھنے کے بعد لاگو کریں اور لانچ کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.